بات آپ سے شیئر کروں۔ 15 تاریخ سے جو اسکول کھلے ہیں، جس میں یونیورسٹیز، کالجز اور 9ویں اور 10ویں جماعت تک اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلایا گیا، اور میں نے 15 تاریخ کو بھی، 16 کو بھی، 17 کو بھی اور آج 18 کو بھی 4 دن مستقل صبح اسکول کے ٹائم سے 8 بجے سے لے کر کوئی اسکول کا ٹائم جو ختم ہوتا ہے 11:30 12 بجے تک مختلف جگہوں پہ جا کر خود اچانک سے بغیر کسی کو بتائے ہوئے مختلف مقامات پر اسکولز اور کالجز کا دورہ کیا، اور میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر بھی کرتا رہا، لیکن اس وقت آپ کے سامنے بیٹھ کر جو میں نے محسوس کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ آپ کے ذریعے ہم اپنے ملک کے لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف جب بزنسز شروع ہو رہے تھے تو ان بزنسز کو شروع کروانے والے یا ان سے وابستہ جو افراد تھے، ان کی تنظیمیں تھیں، وہ سب اس بات کی یقین دہانی کراتے تھے کہ آپ ہمیں دکان کھولنے دیں، ہم SOPs پہ منون عمل کریں گے، آپ ہمیں فیکٹریز کھولنے دیں، ہم SOPs پہ منون عمل کریں گے، ہمیں شاپنگ سینٹر کھولنے دیں، ہم عمل کریں گے۔ ساری چیزیں کھلتی گئیں، ٹرانسپورٹ کی بات بھی آئی، ٹرانسپورٹرز نے بھی یہ کہا، ساری چیزیں ایک ایک کر کے کھلتی گئیں، لیکن بدقسمتی سے جس انداز میں SOPs پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا اس انداز میں نہیں ہوا۔ کچھ جگہوں پہ اچھا ہوا، لیکن اکثر جگہوں پہ نہیں ہوا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، ہمارے ملک پہ کرم کیا، ہم سب پہ کرم کیا کہ کووڈ کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی تھی کہ ہم بہت خرابی کی طرف جا سکتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ اس خرابی تک نہیں پہنچی، بلکہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں اس حوالے سے بہت بہتری آئی، جس سے جو ہلاکتیں ہو رہی تھیں کووڈ سے ان میں بھی خاطر خواہ کمی ہوئی، اور روزانہ جو نمبر آف کیسز آ رہے تھے اس میں بھی بہت حد تک کمی آئی۔ اور ابھی پچھلے اگر آپ ہفتے 2 ہفتے میں دیکھیں تو کچھ دن ایسے بھی گزرے کہ جس دن کوئی ایک بھی ڈیتھ نہیں تھی کووڈ کی وجہ سے، اور یہ بھی اللہ کا شکر تھا۔ اسی طرح اسکولز کو کھولنے کے حوالے سے پورے ملک میں ایک بہت تشویش تھی، تمام حکومتوں کو تشویش تھی، والدین کو تشویش تھی، اور اسی لیے شاید سب سے آخر میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ اسکولز کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور جب اسکول کھولنے کا فیصلہ ہو رہا تھا تب بھی میں نے تو یہ بات کئی دفعہ کہی کہ یہ سب سے مشکل فیصلہ ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ جب ہم یہ فیصلہ کریں گے اس کے بعد اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس لیے کہ ہم پورے ملک میں کروڑوں کی تعداد میں جو بچے جاتے ہیں اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں، ان کو ہم ایکسپوز کریں گے، بہت ساری جگہوں پہ جائیں گے، ملیں گے جلیں گے لوگوں سے، ان کا آپس میں تعلق ہوگا۔ ٹرانسپورٹ جو جاتی ہے، اسکول بچوں کو لے کر جانے والی ہوتی ہیں، وینیں ہوتی ہیں، وینز ہوتی ہیں، بسز ہوتی ہیں، اس میں بہت ایشوز ہیں، لیکن بہرحال حالات چونکہ بہتر ہو رہے تھے تو بالآخر ایک فیصلہ ہوا کہ 15 سپٹمبر سے جو بڑی اوپر کی جماعتیں ہیں 9ویں کلاس تک وہ کھل جائیں گی، پھر 21 تاریخ سے جو 8ویں، 7ویں اور 6ٹھی جماعت کھل جائے گی، اور اس کے بعد 28 سپٹمبر سے جو پرائمری اور پری پرائمری کے بچے ہیں وہ بھی اسکول جانا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ہم شروع میں سارے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں تاکہ اسکولز میں بچوں کی تعداد کم ہو، اور جو SOPs بنائی گئی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا ایک پریکٹیکل ہمارا ایکسپیرینس ہو جائے کہ وہ کس حد تک ہم اس پہ امپلیمنٹیشن کروا سکتے ہیں، کس حد تک انفورسمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے میں نے جو دیکھا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ وائلیشن تھی، کچھ پرائیویٹ اسکولز نے بہت زبردست انتظام کیا ہوا ہے، میں بالکل مانتا ہوں کہ جس انداز میں کہا گیا اسی انداز میں انہوں نے کیا ہے انتظام۔ سرکاری اسکولوں میں پہلے دن ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں گیا تھا تو عام طور پہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے جو اسکول تھے وہ بہتر تھے، جو کالجز تھے وہاں ایشوز تھے، وہ اطمینان بخش نہیں تھی چیزیں۔ پھر میں نیکسٹ ڈے کورنگی چلا گیا، پھر میں کل ویسٹ چلا گیا، آج میں سینٹرل چلا گیا،
تو سرکاری اسکولوں میں بھی کہیں کہیں کوتاہی تو تھی، لیکن ایک چیز ضرور تھی کہ اگر کلاسز 9ویں اور 10ویں کھلی تھی تو 9ویں 10ویں کھلی تھی، 8ویں نہیں تھی، 6ٹھی نہیں تھی، 5ویں نہیں تھی، 4تھی نہیں تھی، اور کوئی جماعت نہیں تھی، صرف وہی بچے تھے جن کو بلایا گیا تھا۔ ماسک لوگوں نے پہنے ہوئے تھے، سینیٹائزر عام طور پہ موجود تھا، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے بندوبست کیا گیا تھا۔ لیکن کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں جن کو ہم نے کل سیل کیا، وہاں پر چھوٹے بچوں کو بھی بلایا گیا تھا، جو پہلی جماعت اور پہلی جماعت سے بھی نیچے جو KG کے بچے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ چلیں، ویسے تو پابندی تھی، نہیں بلانا چاہیے تھا، لیکن اگر بلا لیے تو ان کے اوپر کم از کم SOPs تو اپلائی کریں نا آپ۔ نہ بچوں کو ماسک تھے، نہ بچوں میں کوئی فاصلہ تھا، نہ کوئی اور کسی قسم کا بندوبست تھا، بالکل ان بیچاروں کو بچوں کو اسی طرح بٹھا دیا جس طرح عام دنوں میں بچے اسکولوں میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح بٹھایا ہوا تھا۔ اسی بنا پر ان کو سیل بھی کیا گیا۔ آج بھی جب میں ڈسٹرکٹ سینٹر میں گیا ہوں تو کئی اسکولوں میں، اور کچھ نامور اسکول بھی ہیں، کچھ نامور اسکول بھی ہیں جو بڑی جن کی چینز ہیں، برانچز ہیں بہت سارے شہر کے علاقوں میں، ایسے اسکول بھی ہیں۔ وہاں پر بھی اگر ماسک لگائے ہوئے بھی تھے بچوں نے تو دروازے پہ چوکیدار کو ماسک نہیں تھا، ٹیچرز نے میری طرح ماسک لگایا تھا، اس طرح میں نے نیچے کیا ہوا ہے یا نہیں تھا، اور بچوں کو بٹھانے کے درمیان جو ایک مناسب فاصلہ ہونا چاہیے وہ فاصلہ بھی نہیں تھا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف بڑے بچوں کو بلا رہے ہیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ کل انہی اسکولوں میں جب بچوں کی تعداد بڑھے گی، جب 8ویں جماعت، 7ویں جماعت، 6ٹھی جماعت کے بچے جائیں گے، اور پھر 28 تاریخ سے انہی اسکولوں میں 100% اسٹرینتھ کے ساتھ پورے طالب علم موجود ہوں گے، جس میں پری پرائمری بھی ہوگی، پرائمری بھی ہوگی، یہ سارے بچے موجود ہوں گے، تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ کس قدر بھیانک ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسکولز اور تعلیمی ادارے کھولنے ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز، تو سندھ حکومت نے کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے کا سلسلہ شروع کیا، اور ہم نے تمام تعلیمی اداروں کو، چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے غیر سرکاری ہوں، پرائیویٹ ہوں، سب کو یہ کہا کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیے، فری آف کاسٹ کروائیے۔ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو بھی ہم فری میں ٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی کسی سے 1 روپیہ ہم نہیں لے رہے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے بات کی، ان کی ٹیمز ہیں، ٹیمز اسکول میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، جو بڑے بڑے اسکول ہیں جہاں پر ملازمین کی تعداد زیادہ ہے وہاں جا کر ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر ان کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی، تو جو ٹوٹل ٹیسٹ رپورٹس لی گئی ہیں، جو ٹیسٹ لیے گئے ہیں، وہ 14,544 ہیں، 14,544۔ آج جو ٹیسٹ ہوئے ہوں گے وہ الگ ہوں گے، وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے۔ 14,544 میں سے 3,636 رپورٹس ہمارے پاس آ گئی ہیں، اور مزید جو ہیں وہ بھی پینڈنگ ہے، تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں کہ 10,500 یا 11,000 کے قریب جو ہیں رپورٹس ابھی آنی ہیں، جو آج شام تک آ جائیں گی۔ 3,336 میں 89 پازیٹیو ہے، اور یہ جو شرح ہے وہ 2.4 بنتی ہے، 2.4% پازیٹیوٹی ریٹ ہے ابھی تک جو کووڈ کے ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ ان کا ملازمین بھی ہیں، کہیں پہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، نان ٹیچنگ اسٹاف بھی ہے۔ اچھا، ابھی 11,000 رہتے ہیں جن کی ابھی رپورٹیں آج شام تک آ جائیں گی، اور پھر جو آج ٹیسٹ ہوئے ان کی رپورٹس تو اگلے دن آئے گی۔ اگر میں یہ 2.4% ہی رکھوں شرح جو ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ بڑے، خدا کرے کہ اس میں کمی ہو، مزید پازیٹیو ٹیسٹ نہ آئیں، اگر 2.4 ہی ہم اس کو رہنے دیں، تب بھی جو متوقع پازیٹیو کیسز ہیں ان کی تعداد 360 ہو سکتی ہے، 15,000 پہ
360 ہو سکتی ہے. اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے جب ہم نے ابھی تک 8ویں 6ٹھی 5ویں اور اس سے نیچے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نہیں بلایا ہے. اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے 100% اسکولوں میں کام کرنے والے عملے کا ٹیسٹ کر لیا ہے. میں یہ بھی آپ کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ 14,500 کچھ بھی نہیں ہے. نمبرز اگر آپ دیکھیں گے لاکھوں جو ٹیچرز ہیں یا ملازمین ہیں وہ تو حکومت سندھ کے ملازم ہیں. پرائیویٹ اسکولز کے شاید اس سے زیادہ ہوں گے. تو یہ کئی لاکھ ملازمین بنتے ہیں جن کے سارے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ایک وقت درکار ہے. اور وہ ہم کر رہے ہیں, ایگریسولی کر رہے ہیں, بڑا تیزی سے کر رہے ہیں. اگر یہ صورتحال اسی طرح کی رہتی ہے تو یہ حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہے. ہم نے بہت مشکل سے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا اور امید یہ تھی کہ جو اسکول کی انتظامیہ ہے, ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہے, وہ والدین کے ساتھ مل کر ان SOPs پر عمل درآمد کروائیں گے. میں یہ بات مان سکتا ہوں کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کی کوتاہی ہوگی, جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں کام کرنے والا عملہ ہے اس کی کوتاہی ہوگی, انہوں نے لاپرواہی کی ہوگی, پرائیویٹ اسکولز نے لاپرواہی کی ہوگی. لیکن جو والدین ہیں ان سے تو لاپرواہی کی امید اور توقع نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں, نہ اپنے بچوں کے لیے آپ کر سکتے ہیں, نہ میں اپنے بچوں کے لیے کر سکتا ہوں. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے, میں بار بار یہ بات کہتا رہا جب اسکول کھل رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ جو ڈپینڈ کرتے ہیں وہ والدین کے اوپر کرتے ہیں. جب تک والدین اپنے بچوں کو حساسیت ان کے اندر پیدا نہیں کریں گے SOPs کے حوالے سے, یا خود ان کا خیال نہیں کریں گے, ہم ان پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ 6 سال 7 سال 8 سال کا بچہ جو اسکول میں نے دیکھا بغیر ماسک کے اور بغیر SOPs کے, ان کے والدین کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم اگر بچوں کو اسکول اول تو بھیجنا نہیں چاہیے, بند ہے. اگر کسی بھی وجہ سے وہ اسکول گئے تو آپ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے. 6 سال کے بچے کو کیا پتا, 8 سال کے بچے کو کیا پتا کہ میں نے ماسک بھی لگانا ہے اور میں نے کس طرح جا کے اسکول میں بیٹھنا ہے. اگر اسکول کی انتظامیہ لاپرواہی کر رہی ہے اس کے خلاف تو ہم کر رہے ہیں کارروائی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذمہ داری والدین کی بنتی تھی اور ان کو والدین کو اس پہ احساس کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ یہ اگر کسی بچے کو وائرس ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے, تو یہ مزید پھیلے گا اور اس بچے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو یہ جو کوتاہیاں نظر آئی ہیں یہ بہت تشویشناک ہیں. میں نے چیف منسٹر صاحب کو بھی اعتماد میں لیا اور ساری چیزیں ان کو بتائی ہیں کہ کیا صورتحال ہم نے دیکھی ہے. مجھے نہیں پتا باقی صوبوں کی صورتحال کیا ہے. صوبہ سندھ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ صرف میں نہیں جا رہا وزٹس پہ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سارا فیلڈ کا عملہ, سارا ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ساری, مختار کار, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ہمارے سارے آفیسرز, ہمارے سیکرٹریز, سب مختلف اداروں کے دورے کر رہے ہیں. آج بھی سیکرٹری اسکول جو ہے وہ ٹھٹا میں ہے, بدین کل جانا ہے, تھرپارکر اس نے جانا ہے, میں نام بتا گیا حالانکہ ہمیں ڈسکلوز نہیں کرنا تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے, لیکن مختلف علاقوں میں جانا ہے. میرا اپنا پلان بھی ہے کہ میں کہیں اور کل چلا جاؤں. تو یہ ساری کوششیں کرنے کے باوجود, ایفرٹس کرنے کے باوجود بھی ہمیں بہت سارے فلاز اور کوتاہیاں, خرابیاں نظر آ رہی ہیں. لہٰذا میں نے چیف منسٹر صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد ابھی ہم نے اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ بلانی ہے, سب بات کرنی ہے. لیکن جو دوسرا فیز جو 21 تاریخ سے 8ویں 7ویں اور 6ٹھی جماعت کو ہم نے کھولنا تھا اس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں اس وقت. سیکنڈ فیز جو 21 تاریخ سے کھلنا تھا, جو کلاسز ہم شروع کر رہے تھے 8ویں 7ویں اور 6ٹھی, وہ 21 تاریخ سے صوبہ سندھ میں نہیں کھلیں گی. ہم 28 تاریخ کی ابھی اس میں ٹائم ہے جب ہم نے وہ پرائمری اور پری پرائمری کلاسز کی بات کی, ابھی اس کو ہم اس طرح رکھتے ہیں اور اس کو بھی ہم 28 پہ لے جا رہے ہیں. ہم ایک ہفتہ اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو دیکھیں گے کہ حالات میں کتنی بہتری آتی ہے. والدین, اسکول کی انتظامیہ, ہماری ایڈمنسٹریشن, ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ ہم اسکولز میں SOPs کو عمل درآمد کروا سکیں. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نہیں کروا سکے اور اگر یہ نمبر آف کیسز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نہ کرے اس میں اضافہ ہوتا ہے,
تو مزید ہم اپنے فیصلوں کو ریویو کر سکتے ہیں، مشاورت کریں گے اپنے اور ساتھیوں سے بھی. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت کسی بھی صورت میں اپنے صوبے کے بچوں کی صحت پر کمپرومائز نہیں کرے گی. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کی تعلیم کو نقصان ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے ہاں جو اسکول ہیں، جو پوری انڈسٹری ہے، ان کو نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہوا ہے انہیں بہت زیادہ، اس کا ہمیں احساس ہے. لیکن اسکولز کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے نقصان کو بچانے کے لیے ہم بچوں کی صحت کو داؤ پر نہیں لگا سکتے ہیں. یہ بڑا میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ 28 سپٹمبر تک تو اس کو مؤخر کر رہے ہیں، لیکن اگر اگلے 8-10 دنوں میں یہ صورتحال بہتری کی طرف گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ 28 کو کھول دیں گے. لیکن اگر یہ صورتحال ایسی رہی تو شاید ہم 28 کو پھر اس سے پہلے کوئی بات کریں. میں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی رابطہ کروں گا، فیڈرل منسٹر سے بھی بات کروں گا. ہماری جو انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی کمیٹی ہے، میں درخواست کروں گا کہ اس کی بھی میٹنگ بلائی جائے تاکہ پورے ملک میں ایک ہی فیصلہ ہو. لیکن یہ بات آج اس لیے کرنا ضروری تھی کہ کل آخری ورکنگ ڈے اسکولز کا، پھر پرسوں اتوار ہے، چھٹی ہے، تو یہ بات ہمیں پہلے کمیونیکیٹ کرنی ہے اپنے تمام اسکولز کو. اس کا آرڈر جاری کرنا ہے ہم نے کہ 21 تاریخ کو جو اسکولز میں کلاسز شروع ہونی تھیں وہ نہیں ہوں گی. تو یہ میں جو بات تھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے بڑے بڑے سارے چینلز ہیں، پورا ملک دیکھتا ہے، والدین دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں. خاص طور پہ بچوں کے اسکولز جانے کی جو SOPs ہیں اس پر والدین کو اور بچوں کو اور تمام ہمارے ملک کے لوگوں کو اس پہ مزید تھوڑا سینسیٹائز کریں تاکہ وہ اس کا بھرپور خیال کریں، تاکہ ان کی تعلیم بھی چلے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسکول کھلیں، لیکن ہمیں یہ خوف اور پریشانی نہ ہو کہ ہمارے بچے اگر اسکول جائیں گے تو انہیں خدا نہ خواستہ کوئی بیماری نہ لاحق ہو جائے. ایک ایک کر کے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی جو SOPs تھی یا آپ نے جو کہا تھا کہ ان پہ سرکاری اسکولز والے عمل درآمد کر رہے تھے، لیکن جو پرائیویٹ اسکولز والے تھے انہوں نے تو چھوٹی جماعت والے بچوں کو بھی بلا لیا تھا. تو اب ان کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے جو پرائیویٹ اسکولز والے؟ دیکھیں، میں پھر ایک بات واضح کر دوں، نہ تو سارے سرکاری اسکولز میں 100% SOPs پر عمل درآمد ہوا ہے، 100% نہیں ہوا، لیکن نسبتاً صورتحال ٹھیک تھی. وہاں بھی خرابیاں کوتاہیاں نظر آ رہی تھیں اور اس کو ہم ٹھیک کرتے جا رہے ہیں. جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی چیز ہے تو ہم پھر نئی ہدایت ایشو کرتے ہیں کہ جس کو اس طرح کر لیں، ٹھیک کر لیں آپ چیزوں کو. اور نہ ہی سارے پرائیویٹ اسکولوں میں خرابی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں بہت امپریس ہو کر آیا ہوں، مجھے بہت اطمینان ہوا کہ ہر چیز انہوں نے بالکل جس طرح بتائی گئی اس طرح کی ہے. لیکن کچھ پرائیویٹ اسکولز نے بہت زیادہ جو ہے نا وائلیشن کی ہے. اس کی بنیاد پر 4 اسکول ہم نے کل سیل کیے ہیں، جس میں سے شاید 3 جو ہیں وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں. شاید 3، میں چیک کر لوں گا، لیکن ایک رجسٹرڈ اسکول ہے، اس میں 3 نہیں ہیں. تو رجسٹرڈ اسکول کے خلاف ظاہر ہے کہ ہم اپنے قانون کے مطابق کارروائی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارا مقصد کوئی یہ نہیں کہ ان اسکولوں کو پرماننٹلی بند کر دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی کام غلط کر رہے ہیں تو اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، جو کمٹمنٹس کیے ہیں، جو انہوں نے ذمہ داری لی ہے، جو حکومت کی ہدایت ہے، اس پہ عمل کریں. اور وہ عمل کوئی میری تسکین کی بات نہیں ہے، ہمارے اپنے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں ان کی صحت کی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ وہاں جو لوگ ٹیچرز ہیں ان کے بچے بھی آتے ہوں گے. میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ ٹیچرز اپنے معصوم بچے بھی اسکول آتی ہیں، تو اس کا اس لیے ہوگا. یہ بتائیے گا، آپ نے بتایا کہ جو 89 کیس آپ نے بتائے، جی، لیکن میرے پاس ایک فگر موجود ہے 12 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک جو ٹیسٹ ہوئے 13,000 سم تھنگ، اس میں 88 کیسز رپورٹ ہوئے 15 تاریخ تک. اس کے بعد 3 دنوں میں صرف ایک کیس جیسا آپ فگر بتا رہے ہیں جو میرے پاس موجود ہے، اس میں ایک کیس کا اضافہ ہو گیا ہے. تو 3 دنوں جو اسکول کھلنے سے لے کر آج ایک کیس رپورٹ ہوا ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں. میرے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے، وہ میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں. دیکھیں، میرے پاس آفیشیل رپورٹ ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ 12 تاریخ سے لے کے 17 تاریخ تک جو ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں، اور جو ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں وہ 14,544 ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ جو ٹیسٹ کل ہوئے ہیں ابھی پینڈنگ ہے نا 10,500-11,000، تو رپورٹس ابھی آنی ہیں. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ 15 تاریخ تک کی زیادہ ہوں گی، اس میں ایک آدھا اضافہ ہو گیا ہوگا. یہ 3 دن کی بات نہیں ہے. تو آپ نہیں 15 نہیں، سوری 15 کے بعد بیٹا ایک منٹ 15 کے، اب میں وہ ڈیٹ پہ کنفیوز ہو رہا ہوں. لیکن جو رپورٹ آپ کے پاس ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتھینٹک ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن 17 تک جتنے ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اس میں ابھی بھی کوئی 11,000 کے قریب رپورٹس پینڈنگ ہیں. تو جو پہلے ہو گئے ہوں گے ان کی رپورٹس پہلے آ گئی ہوں گی، جو بھی آنی ہے تو وہ پینڈنگ ہے. اس میں اس کو اکرم کو پیچھے
NCOC की तरफ से किया गया है और मुल्क भर में तकरीबन का आगाज हो गया है। जब सिंध की सूरत बहुत तशवीशनाक है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप उस फैसले पर उसका क्या असर पड़ेगा? आपने जो है ना वो मौखर कर दिया है सेकेंडरी क्लासेस को, खास तौर पर छठी 7वीं 8वीं क्लासेस को, देखिए उस फैसले पर क्या असर पड़ेगा? मैंने अभी आपको बताया कि मैं खुद बात करूंगा फेडरल मिनिस्टर से भी, जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब, और हमारी जो एक वो तमाम सूबाई जो तालीम के वज़ीर हैं उनकी एक कमेटी है जिसकी मीटिंग्स होती रहती है, जिसमें हम फैसले करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मीटिंग भी बुला लें। लेकिन अगर एक सूरत हाल मुझे नज़र आती है कि ख़राब हो रही है, और मैंने CM साहब से डिस्कस भी किया है, तो मैं समझता हूँ कि हमें NCOC की मीटिंग का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें फौरी तौर पर फैसला करना चाहिए। और हमने कोई ज़्यादा इतना मेजर डिसीजन नहीं ले लिया कि बहुत कोई तब्दीली उसमें कर दी है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो दूसरा मरहला था उसको हम डिले कर रहे हैं 1 हफ़्ते के लिए, और हम देखेंगे कि मज़ीद 1 हफ़्ता में जो मिलता है उसके अंदर हम अपनी जो इन्फोर्समेंट है SOPs की उसको कितना बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ये बता दीजिएगा हमने के बाद तशवीश का इजहार किया है कोरोना के हवाले से। बात यह है कि जो इतनी बड़ी रैलियाँ हुई शहर के अंदर, जब से जुलूस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा, बाजार खुले हुए हैं, उनके हवाले से सिर्फ हुकूमत कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्कूल पर इसी में तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो वो सिंध हुकूमत बहुत विजिलेंट रही कोरोना के मामले में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खिलाफवर्जी इस हालिया दिनों में देखी गई जब महकमा दाखिला की पाबंदी भी थी और 10 लाख रुपए जुर्माना भी था। उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी शहर के मुख्तलिफ अब्दा में रैलियों की क़यादत कर रहे थे, अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिलावल साहब ने कोई रैली नहीं निकाली। बिलावल साहब जो कराची के विजिट पे गए, मैं चूँकि मौजूद था जहाँ वो जाना चाहते थे, वो बारिश से मुतासरा जो इलाके थे उन इलाकों में जाना चाहते थे और उन्हीं इलाकों में गए। वो घर से अपनी गाड़ी में निकले, और ज़ाहिर जिस इलाके में जाना होता है पता चलता है कि बिलावल साहब आ रहे हैं तो वहाँ लोग आ जाते हैं। और कोई इतने बड़े वो मजमे भी नहीं थे जो बिलावल साहब जिस तरह के मजमे को खिताब करते हैं, जितना पीपल्स पार्टी लोगों को इकट्ठा कर सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बारिश से मुतासरा इलाकों में गए। इसी तरह सूबा सिंध के दीगर अज़ला में जो ख़ास तौर पर मीरपुर ख़ास डिवीज़न है, हैदराबाद डिवीज़न के कुछ इलाके थे, वहाँ अगर बहुत तबाही आई है बारिशों से, तो वहाँ अगर उनका जायज़ा लेने हम लोगों से मिलने गए हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी काम था। लेकिन वो जलसे नहीं किए उन्होंने, रैलियाँ नहीं की उन्होंने। बाकी जो बात आपने कही, यकीनन शहर में इस किस्म की सरगर्मियाँ बिल्कुल हुई हैं, एक्टिविटीज़ हुई हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, बाज़ारों में जाना, सिनेमा हॉल में जाना, रैली में जाना, जलसे में जाना, जुलूस में जाना, एक तो उसमें बच्चे नहीं जाते, बाशऊर समझदार लोग जाते हैं, और उसमें आपके पास चॉइस है, आप जाएं या आप ना जाएं। लेकिन जब स्कूल खोलते हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं जिनको शायद SOPs का इतना नहीं पता। दूसरी बात यह कि जब आप स्कूल खोलते हैं तो फिर बच्चों के पास शायद ये चॉइस भी कम रह जाती है कि वो स्कूल ना जाएं, इसलिए कि वो स्कूल खुल जाते हैं, तालीम शुरू हो जाती है। तो जहाँ पर लाजमी एक्टिविटीज़ होनी है कि बच्चे को वहाँ जाना है, और ऐसे बच्चे को जो अपना फ़ैसला ख़ुद सही नहीं कर सकता, तो हुकूमत की, वालिदैन की, इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो उसके मुतालिक फ़ैसले करें। जी जी देखिए, मैंने अभी ये बात कही कि जो स्कूल्स हैं, ख़ास तौर पे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके भी कुछ जेन्युइन मसले हैं जिसको हम मानते भी हैं, हम समझते भी हैं, और उनके साथ बहुत मुश्किलात भी पेश आई हैं। मैंने जो ये इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की कमेटी है, उसकी मीटिंग में ग़ालिबन 2 मरतबा ये तजवीज़ दी फेडरल मिनिस्टर को कि जिस तरह वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के लिए मुख्तलिफ़ स्कीम्स अनाउंस की हैं, और इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने कहा कि अगर आप सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं तो स्टेट बैंक आपको कर्जा दे देगी एक 2-3% मार्कअप के ऊपर, और आप लें और अपने इदारे के मुलाजमिन की तनख्वाहें दें आप। मैंने ये तजवीज़ दी कि जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं जो लेना चाहते हैं कर्जा,
اسٹیٹ بینک کو یہ ہدایت جاری کی جائے کہ وہ ان چھوٹے اسکولوں کو بلا سود قرضہ جو ہے وہ فراہم کرے، کوئی کروڑوں میں نہ ہو، کوئی 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ اسکول کے سائز کے مطابق، جس سے وہ سروائیو کر جائیں ان کرائسس میں۔ اور اگر اسٹیٹ بینک بلا سود نہیں دے سکتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی نہیں ہم نے اس پہ 2 یا 3% سود لینا ہے، تو وہ جو انٹرسٹ ہے وہ حکومت پہ کر لے۔ حکومت ویسے ہی بہت سارے اس وقت ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے، تو ان اسکولس کو ریلیف دینے کا یہ بہت مناسب طریقہ تھا کہ اسٹیٹ بینک ان کو قرضہ دے، پہلی بات بلا سود دے، اگر وہ نہیں دے پاتے تو جو سود ہو 2% یا 3% جو انٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو پے کر دے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کریں تاکہ جن اسکولس کے ایشوز ہیں اس سے وہ نکل آئیں۔ یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت آپ کے پاس کتنے ایسے طالب علم ہیں جو پرائمری مڈل میں ہیں، تعداد کتنی ہے؟ دوسرا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسکول نہیں کھولنے جا رہے ہیں، ابھی موقع کیا اور حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو کرونا کے دوران آپ کو 6 مہینے ملے، آپ لوگ مہمان تعلیم آن لائن تعلیم میں ناکام رہا، کہیں نیٹ کی کنیکٹیویٹی کے ایشو تھے، کہیں صنعت کے برابر کہیں حکومت کی نااہلی، تو اب آپ نے کیا سوچا؟ اگر صورتحال یہ رہتی ہے تو آن لائن ایجوکیشن میں تو حکومت ناکام رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں آپ کی جو مرضی ہے آپ جس طرح اس کو تشبیہ دے دیں، لیکن میں نے ابھی جو پریس کانفرنس کی تھی پچھلی دفعہ اس میں یہ بتایا تھا کہ ہم نے مائیکروسافٹ کے تعاون سے بچوں کو ڈیجیٹل کلاس رومز کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے کام شروع کیا، اور جو 6ٹھی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک کے طالب علم ہیں ان کی تعداد 13 لاکھ کے قریب ہے، اور اس میں 5 لاکھ سے زائد بچوں کو ہم رجسٹرڈ کر کے ان کی سپریٹ آئی ڈیز بنا کے دے چکے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ٹیچرز کی تعداد بھی بتائی، کلاس رومس کی، اسکولس کی تعداد بھی بتائی، 2200 کے قریب شاید اسکول سے جو مجھے یاد پڑتا ہے، اور کوئی 20-21 یا 22 ہزار کے قریب ٹیچرز تھے جن کو ہم ٹرین کر چکے ہیں اس پہ۔ اب اگر کنیکٹیویٹی کا ایشو ہے جس کو آپ کہتے ہیں سندھ حکومت کی نااہلی ہے، تو مجھے بتا دیں پاکستان کے دوسرے کون سے صوبے میں 100% علاقے میں کنیکٹیویٹی ہے؟ اسلام آباد میں بھی نہیں ہوگی 100%۔ تو پھر تو ساری حکومتیں ناکام ہیں، نااہل ہیں بالکل، کہ انٹرنیٹ کی جو ایکسیس ہی نہیں دے پا رہے ہیں کسی کو۔ کوشش ہم کر رہے ہیں، اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا لاسٹ ٹائم جب ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ اللہ کرے کہ ہم سارے کے سارے اسکولز بالکل پری پرائمری سے لے کے یونیورسٹی تک کھولنے میں کامیاب ہو بھی جائیں، تب بھی آن لائن کلاسز کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، یا جو ڈسٹینس لرننگ کا سسٹم شروع کر رہے ہیں، اس کو ہم روکیں گے نہیں، اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ ہم میکسیمم نمبر اسے حاصل کر رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے سارے ایفرٹس لگا کے، ساری کوششیں لگا کے، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، کوئی صوبہ کوئی شہر 100% اپنے طالب علموں کو آن لائن تعلیم کی سہولت نہیں دے سکتا ہے۔ مختلف وجوہات ہیں اس کی، نہیں دے سکتا ہے۔ اس میں اگر میکسیمم ہم زور بھی لگائیں گے کوریج کی، تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ 50-60% سے اوپر ہم نہیں جا سکتے ملک کی سطح میں بھی۔ تو یہ تو ایک الٹرنیٹ آپشن ہے، ایک دوسرا راستہ ہے کہ مجبوری میں کہ اگر آپ کے تعلیمی ادارے بالکل ہی بند ہیں، تو اگر آپ کے 100 بچے گھر بیٹھے ہیں تو کم از کم 60 کو اس سے پڑھا لو آپ، تو 40 کا کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔ تو یہ بہرحال کوششیں ہم کر رہے ہیں اور وہ ہم کرتے رہیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو کرونا کی SOPs تھی، جیسے مثال کے طور پر کاروبار رات کو 8 بجے بند ہوگا، نہیں بند ہو رہا، پوری رات کھلا رہتا ہے۔ ریسٹورینٹ میں جناب ٹیک اوے ہوگا لیکن ڈائننگ بھی ہو رہی ہے، کوئی عمل نہیں ہو رہا اس کے اوپر، کیا سندھ حکومت نے اس سے آنکھیں بند کر لی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اسکول کھلے تو شادی ہال بھی کھلے، اسکول میں تو آپ ماشاءاللہ سے راؤنڈ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن وہاں جو ہے نا وہ آنکھیں بند ہوئی۔ دوسری طرف جب لوگ دیکھتے ہیں تو پھر یہ الزام آتا ہے کہ بھئی آپ شاید اسکول سے پیسے مانگ رہے ہیں، یا پہلی سے 8ویں تک کے پیسے نہیں مل رہے آپ کو، جب بھی آپ بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کلیئر کر دیجیے آپ۔ بہرحال اب یہ اگر آپ کو پیسے والی بات کسی نے کہی ہے تو جس نے مانگے اس کا نام بھی پتہ کر کے دیجیے، اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ اگر کسی نے کہی ہے تو آپ اس کا نام اپنے چینل پہ چلائیے۔ دیکھیں یہ بات میں ہر جگہ بیٹھ کے کہتا ہوں، میں اسمبلی کے فلور پہ کہتا ہوں، اپوزیشن کے لوگ بھی کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ جی فلاں ادارے میں بڑی کرپشن پیسے مانگتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں یار لینے اور دینے والے کا نام تو بتاؤ۔ اگر آپ جب تک نام نہیں بتاؤ گے اور یہاں بیٹھ کے بات کرو گے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نے مدد کرنی ہے ہماری کہ کسی ادارے سے پیسے لینے والے لوگوں کا خاتمہ ہو، تو جب تک آپ اس کا نام نہیں بتاؤ گے، جب تک کوئی چیز سامنے نہیں لاؤ گے، کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں
کہ جس وقت جس کے خلاف جو چیز پتہ ویسے بھی مجھے چل جائے اگر تو میں کارروائی کر لیتا ہوں، لیکن آپ اگر کسی کو ویسے ہی نکالیں گے نا، تو نے پیسے لیے ہیں، تو اگلے دن پٹیشن میرے خلاف ہائی کورٹ میں پڑی ہوگی کہ جناب اس نے مجھے پیسے لینے کا الزام لگا کے میری ساکھ مجروح کر دی ہے، لہذا میری نوکری پہ بحال کرو، تو اس میں ہماری مدد ہے۔ دوسری بات دیکھیں، ایک چیز ہم بار بار کہتے ہیں کہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، 22 کروڑ لوگوں کے اوپر آپ 22 کروڑ پولیس مین کھڑے نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے اوپر آپ ایک سپاہی لگا دیں اور کہیں کہ اگر ماسک نہ پہنے تو اس کو ڈنڈا مارو، اس کو گرفتار کر لو، اگر یہ فاصلے پہ نہ کھڑا ہو تو اس کو پکڑ لو، اگر یہ ہاتھ ملائے تو اس کو پکڑ کر نہیں سکتے ہیں آپ۔ اس قسم کے حالات میں جس کا ہمیں سامنا ہے، پوری دنیا کو سامنا ہے، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اگر میں ماسک نہیں پہنوں گا اور میں یہ توقع کروں گا کہ حکومت کا کوئی ایس ڈی ایم آئے گا اور مجھے پکڑے گا اور مجھے ڈی سی آ کی سختی کرے گا، اس کے بعد میں ماسک پہنوں گا، تو یہ غلط سوچ ہے، غلط رویہ ہے۔ ہم بار بار گزارش کرتے ہیں کہ حکومت ادارے آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، آپ کو اس سے بچنے کے لیے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ اب اس کی کرنے کی ذمہ داری تو اس فرد کے اوپر بھی ہے نا جس کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ شادی ہال کی بات کرتے ہیں، بھائی شادی ہال میں اگر مجمع ہے تو لوگ نہ جائیں، ہم یہ تو گزارش کر رہے ہیں نا۔ اگر بازار میں مجمع ہے تو نہ جائیں، جہاں پہ دیکھیں گے SOPs کی وائلیشن اس کو اوائڈ کریں، لیکن اگر وہ نہیں کریں گے پھر آپ اس کا الزام بھی حکومت پہ ڈال دیں گے تو نامناسب سی بات ہے۔ اسکولس کی میں بات پھر دہرا رہا ہوں، اسکولس کو کمپیئر نہ کریں آپ شادی ہالوں سے، بازاروں سے، جلسوں سے، جلوسوں سے۔ اسکولس بہت ہی مختلف قسم کی ایک چیز ہے، اس کو ہم اس کے ساتھ ملا نہیں سکتے ہیں۔ ساتویں سے 6ویں سے لے کر 8ویں تک تو تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں، اب اس کو اس فیصلے میں آپ نے تھوڑا سا اس کو موقع کر دیا، لیکن سر یہ جو شام والے کوچنگ سینٹرز ہیں جو کہ انہی بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو آپ کیسے روکیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس نہ ہی حکومت سندھ کے پاس کوئی ڈائریکٹریٹ ہے جس طریقے سے کوچنگ سینٹر کو مانیٹر کیا جا سکے، نہ ہی ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے آپ روک سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ ہی حکومت کے پاس کوئی ایسا ادارہ جیسے پرائیویٹ اسکولوں کے لیے ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولز ہیں، تو کوچنگ سینٹر کے لیے تو کوئی بھی چیز اس کو آپ کیسے روکیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو کووڈ کے متعلق ہم نے قانون بنایا ہے نا، اس میں ہم کسی کو بھی روک سکتے ہیں۔ تو کوئی یہ کہے کہ قانون نہیں، یہ غلط بات ہے، قانون موجود ہے اور اسی قانون کے مطابق ہم ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں، ان کو جرمانہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ تو قانون موجود ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہ جب میں بات کہہ رہا ہوں نا بچوں کی، تو وہ بچے اسکول میں پڑھتے ہوں، بچے مدرسے میں پڑھتے ہوں، بچے کوچنگ میں پڑھتے ہوں، کہیں بھی پڑھتے ہوں، یہ سب کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ اچھا صحیح بھائی، بات جہاں اسکولوں کی نکلتی ہے تو شاید آپ کو پتہ چلا ہوا آج ایک اسکول پر بھی بڑی باتیں ہوئی، نیو کراچی کا ایک اسکول ہے جہاں پر پانی کھڑا تھا اور چیلن اس کی نشاندہی بھی کر چکا ہے کئی دن پہلے۔ آج اس اسکول پر اپوزیشن کے ایک رہنما پہنچے اور انہوں نے مطالبہ کیا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ آپ کے وزیر تعلیم نہ آئے ہوئے ہیں، ان کے کان ان کے پکڑے اور دیہات میں ناکامی کے بعد اب یہ محکمہ تعلیم میں بھی ناکام ہے۔ تو یہ آپ کا احساس لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اگر ناکام ہیں تو استعفیٰ وغیرہ دے دیں، کیا دیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیو کراچی میں ایک نہیں، غالباً 3 اسکولوں کے متعلق یہ شکایت تھی کہ وہاں بارشوں کا پانی کھڑا ہے، اور یہ بات آج سے 3 دن پرانی ہے، یہ 4 دن، غالباً اسکول کھلنے سے 1 دن پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے وہاں کے جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کو بھی بلایا اور پھر ڈی سی سے بھی میں نے بات کی، چونکہ ڈی سی ایڈمنسٹریٹرز بھی ہیں، اور ان کو میں نے یہ کہا کہ یہ تمام اسکول جہاں پانی کھڑا ہے ان کو آپ صاف کریں تاکہ یہ اسکولز کھل سکیں۔ ایک اسکول رہ گیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ آج میں ڈسٹرکٹ سینٹرل چلا گیا، میں نے پہلے ایک کالج کا دورہ کیا، ایک اسکول کا دورہ کیا، پھر اس کے بعد یہ جو اسکول ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں یہاں پہنچا۔ یہاں بالکل پانی کھڑا تھا، اور وہاں پر جب میں گیا، اور یہ بتا کل میں نے جب میں کل وزٹ پہ تھا تو میں غالباً عبداللہ کالج ہے وومنس کا، بچیوں کا، عبداللہ کالج بھی میں گیا، چونکہ ایک بہت بڑا کالج ہے۔ وہاں کی پرنسپل نے مجھے کچھ مسائل بتائے صفائی کے حوالے سے کہ ہمارے پاس عملہ کم ہے، لیکن چونکہ کالج کافی دیر بند رہا اور وہاں پہ احساس پروگرام کے حوالے سے بہت ایکٹیویٹیز ہوتی رہی تو بہت حالت خراب تھی وہاں، تو اس میں ہماری مدد کریں۔ تو میں نے ڈی سی کو اس وقت فون کیا اور یہ کہا کہ نہ صرف اس کالج کا بلکہ جتنے بڑے اسکول اور کالجز ہیں جہاں جہاں پر صفائی کا، کچرے کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو فوری طور پر حل کرائیں اور صفائی کروائیں۔ تو انہوں نے وہ شروع کر دیا۔
تو آج جب میں اس اسکول پہ پہنچا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو میرے جانے سے پہلے وہاں کام ہو رہا تھا. وہاں ڈی سی بھی موجود تھے، اسسٹنٹ کمشنر بھی تھے، جو ڈی ایم سی کے عملہ تھا وہ بھی موجود تھا، مشینری بھی موجود تھی، وہ کام کر رہے تھے. مجھے وہاں ایک خاتون ملی اور وہ مجھے اپنے گھر بھی لے کر گئی، اور میں نے دیکھا کہ بارشوں کے اتنے عرصے بعد آج بھی ان کے گھر میں گٹر کا گندا پانی موجود تھا. میں نے خود ان کا گھر دیکھا. اگر آپ اس طرف گئے ہو تو نیو کراچی کی جو بڑی شاہراہ ہے، مین روڈ ہے، اس مین روڈ پر دونوں طرف نالے ہیں، اور ان نالوں کے اوپر پی ٹی آئی کے نفیس اتحادیوں نے اپنے دور میں مارکیٹس بنوا دی ہیں، اور ان دکانوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں وہ ہزاروں دکانیں نالوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں. اور اگر میں تو دیکھتا ہوا گیا نا، میں تو سارا دیکھ رہا تھا کہ ہے کیا. تو انہی مارکیٹس کی وجہ سے جو دکانوں پہ بنی ہوئی تھیں وہ نالا چوک تھا، اور اس نالے میں سے پانی نکل کے سڑک پہ بھی آ رہا تھا. اور وہ جو پیچھے کی آبادی ہے جہاں پہ یہ اسکول واقع ہے، وہ نشیبی آبادی ہے. تو جب بھی اس نالے سے پانی نکلتا ہے، وہ پانی نکل کے سارا اس آبادی میں جاتا ہے. اس لیے اس اسکول سے ڈسپوزل بھی نہیں ہو پا رہا تھا. جب جو ڈسپوزل ہے وہ اوور فلو کر رہا ہے، نالا بھرا ہوا ہے، روڈ پہ پانی آ رہا ہے، تو پانی جائے گا کہاں اس کا؟ وہ نہیں جا رہا تھا. میں وہاں خود گیا، بہرحال کچھ وہاں پہ چیزیں کی تو وہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. جہاں تک ان کی یہ بات ہے کہ جی میں اہل ہوں یا نہیں ہوں، تو مجھے ان سے سرٹیفکیٹ تو نہیں لینا نا. میری لیڈرشپ میرے بالکل کان پکڑ سکتی ہے، کھینچ سکتی ہے. چیئرمین صاحب کو، ہماری پارٹی لیڈرشپ کو، سی ایم صاحب کو یہ حق ہے، اور مجھے خوشی ہے ہم سے وہ پوچھتے ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب وزیر اعظم کی طرح غافل نہیں ہیں. ہر 3 مہینے بعد بٹھا کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ 3 مہینے پہلے تم نے جو بتایا تھا آج اس کے اندر کیا فرق ہے، کیا بہتری ہوئی ہے، کیا کوتاہی ہوئی ہے، کیا کمی ہوئی ہے. میں اکیلا تو وزیر تعلیم نہیں ہوں پاکستان کا میرے بھائی. 3 اور صوبے بھی ہیں، وفاقی بھی ہیں، اور بھی ادھر ادھر ہیں. جو ان کے اہل وزیر ہیں ذرا بتائیں نا وہ کر کے آ رہے ہیں اپنے اپنے صوبے میں. مجھے دکھائیں کسی کی ایکٹیویٹی کوئی. میں احسان نہیں کر رہا ہوں کسی کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں جاؤں علاقوں میں، اسکولز میں جاؤں، بچوں کو دیکھوں، بچوں کا خیال کروں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ضمیر کے مطابق میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. اور مجھے ان لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کو بہت ساری بنیادی چیزیں نہیں پتہ ہیں. مطلب اگر میں کبھی یہ کہہ دیتا کہ جرمنی جاپان کی سرحد ملتی ہے تو یار آپ میرے ساتھ کیا کرتے؟ مطلب میری اہلیت کا ثبوت یہی ہے. میں اگر کبھی یہ کہہ دیتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ تاریخ میں نہیں ہے، مطلب وہ اہلیت ہے. میں کبھی کہہ دیتا کہ چائنا نے جو ہے وہ روشنی کی رفتار سے چلنے والی ٹرین بنا لی ہے، مطلب یہ اہلیت ہے. اور جو درخت ہیں نہیں، وہ درخت جو ہیں وہ رات کو کون سی گیس چھوڑتے ہیں؟ سر آپ نے آج ذکر اچھا پاکستان کے 12 موسم اگر میں کہہ دیتا، مطلب سر یار کتنی چیزیں آپ کو بتائیں. گوار منڈی کا ذکر بہت کر رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کسی کی سائیکل کی دکان اور گوار منڈی نظر آ رہی ہے. ان کے والد کے بارے میں بھی تاریخ میں کچھ ملتا ہے. پھر دوبارہ پی ٹی آئی ایک دفعہ ڈی ٹریک ہو گئی، جن کو آپ چول وزیر کہتے تھے، وہ پھر دوبارہ جو ہے اسی چول پر آ گئے. وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی خاموش کیوں ہے اس تاریخ کو جانتے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یا تو بلاول صاحب کی آپ پریس کانفرنسز اور تقریریں سنتے نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں اگر اپوزیشن کی اور پاکستانی عوام کی کوئی بھرپور اور مؤثر آواز ہے، سب سے زیادہ مؤثر ہے، تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے. چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہو، چاہے وہ اسمبلی سے باہر ہو. تو جس انداز میں وہ عوامی ایشوز کو اٹھا رہے ہیں اور ایسے ایشوز پر بات کرتے ہیں جہاں پر لوگوں کی بات کرتے ہوئے پر جلتے ہیں، نہیں کر پاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت عوام کی نمائندگی بھرپور طریقے سے کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. باقی پی ٹی آئی کی جو نااہل، نالائق اور سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ بہرحال اس ملک کے لوگوں کو انہوں نے زندگی عذاب کر دی ہے. اس وقت آپ کراچی شہر سے آپ سب کا تعلق ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں گیس آ رہی ہے؟ اس شہر کے لوگوں کو، بلکہ صوبے کے لوگوں کو، وہ صوبہ جو پورے ملک کو گیس فراہم کرتا ہے، وہ صوبہ جس کا گیس پر پہلا حق ہے، وہ صوبہ جس کے متعلق آئین یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی گیس کی ضروریات پوری کرنے کے بعد باقی گیس جو ہے وہ اضافی گیس باقی ملک کو دے گا، وہاں کے لوگ، وہاں کے شہری آج گیس سے محروم ہیں. آج لوڈ شیڈنگ کی جو صورتحال ہے ملک میں، پتہ نہیں بہت ہی ہوگی، لیکن صوبہ سندھ میں جو حالت خراب ہے، کراچی شہر میں جو حالت خراب ہے،
اس کی ذمہ داری اور اس کی اہلیت اور اس کی نالائکی کا سوال آپ کس پر اٹھائیں گے؟ جو یہاں کا اعلان کر کے گئے تھے کہ پتہ نہیں ایک ہفتے میں جو ہے وہ بجلی کا مسئلہ حل کر دو، تو میں کہتا ہوں جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کا تو بالکل پٹھا بٹھا دیتے ہیں۔ اور اب بھی دے دیے لیکن لوڈ شیڈنگ ختم نہیں لوڈ شیڈنگ اللہ خیر کرے، جب تک یہ نالائق حکومت کھڑی ہے نہ ہمیں گیس ملے گی، نہ ہمیں بجلی ملے گی، نہ ہمیں NFC کے پیسے ملیں گے، اور نہ ہی لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے فرمایا کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں، پرائیویٹ تعلیمی ادارے وہ زیادہ تر SOP پہ عمل نہیں کر رہے۔ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ جب آپ کی ٹیمیں جاتی ہیں تعلیمی اداروں میں ریڈ کرنے کے لیے تو بچوں کو واش رومس میں بند کر کے تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ آپ نے سارا بتایا کس طرح کرنا چاہیے، یہ بھی بتایا کہ کتنا جرمانہ ہے، کیا پنشمنٹ ہے، اور پیرنٹس کو اگر کسی تعلیمی ادارے سے شکایت ہے تو وہ گورنمنٹ کے کون سے فورم پہ اور کس طرح رجوع کریں؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے جب یہ تعلیمی ادارے بند ہوئے تھے، جب یہ کووڈ کا اعلان ہوا تھا، جب ہم نے 20% رعایت کی بات کی تھی، اس وقت ہی محکمہ تعلیم نے ایک اپنا کمپلینٹ سیل بنایا تھا، وہ آج بھی موجود ہے اور وہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ اسکولز کو شکایت ہو، چاہے وہ پیرنٹس کو شکایت ہو، یا کسی کو بھی ہو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے وہ شکایت کروا سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اب جہاں تک آپ نے کی بات کہ بچوں کو چھپا دیتے ہیں کرتے ہیں، لیکن میرے تو جانے کا طریقہ بہت ہی سادہ ہے۔ میں صبح جب گھر سے نکلتا ہوں تو کسی کو نہیں پتا ہوتا میں نے جانا کہاں ہے، بس گھر سے نکل کے مائنڈ بناتا ہوں کہ اس ڈسٹرکٹ میں جانا ہے، اور راستے میں جو اسکول آ جاتا ہے، یہ بھی نہیں کہ مائنڈ میں ہوتا ہے کہ فلاں اسکول جانا ہے، جو اسکول مجھے راستے میں جہاں ملتا ہے میں وہاں رکتا ہوں اور سیدھا اسکول کے اندر چلا جاتا ہوں، سیدھا کلاس روم میں جاتا ہوں، کسی آفس میں کسی دفتر میں کہیں نہیں جاتا، سیدھا کلاس روم میں جاتا ہوں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جہاں پر میں جا رہا ہوں یا جو میں نے ہدایت دی ہیں اس کے مطابق ہمارا عملہ جا رہا ہوگا، وہاں اسکولز کو اتنا ٹائم ملتا ہو کہ وہ بچوں کو کہیں اور ادھر ادھر کرتے ہوں۔ اب اگر کوئی صبح سے لے کے دوپہر تک باتھ روم میں بند کر دیتا ہو تو اس کو مجھے پتہ نہیں ہے، اس کی شکایت اگر آئے گی تو ہم اس اسکول کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، یہ کسی کو اجازت نہیں۔ نہیں وہ تو دیکھیں، سندھ حکومت زمین جو بھی ہے وہ سندھ حکومت کی پراپرٹی ہے، سندھ حکومت کی مرضی کے بغیر اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔